اور جیوگرافیکل ذرائع کے مطابق شیخ ابو الحسن الشدولی کے سوانح حیات کا تعلق عمرہ ہشمی ڈیرر کے 2 علاقوں الاقصی اور تیمس افریقی سے ہے، اور بعد میں مصر کے ساتھ یہ تمام ذرائع ظاہر ہوتے ہیں۔ شیخ علی ابو الحسن الشاطلی کی زندگی پر 2 کی جیوگرافک کوششوں سے جنم لینے کے لیے اس سے پہلے کا بیان جو مردوں کے ذریعے لکھا جاتا ہے، عام طور پر خود کو الشدولی کا دوسرا جانشین سمجھا جاتا ہے، زیادہ اسی پیمانے پر جانا جاتا ہے۔ مصر جو اتحاد میں فوت ہو گئے تھے کو بھی فرق انہی آقا کے ذکر کو بھی کم سے کم کیا گیا ہے۔ تیمس کے اساتذہ کے ساتھ ان کے تعلقات پر زور دیا گیا ہے۔ مندرجہ ذیل بیان پہلے 3 صفحات میں آتا ہے۔ ایک توئی اس بات پر فخر کرتا ہے کہ اس نے روحانی راستے کے امام کو گلے لگا لیا، راستے کی خانوادہ اور سچائی۔ شیخ ابو الحسن علیال جب وہ اپنی پیداوار میں تھا تو یہاں کے سیکھنے کے مراحل کے لیے ذمہ دار تھا، اور یہ خدا کی طرف سے مقرر کیا گیا تھا۔ کہاں کی عبادت گاہوں اور اداروں میں اس اتحاد کے راز کی رسایہ اور پرندوں کے پرندے کا لباس پہننے کی اجازت دی جائے گی۔ 107 سال سے ایک ساتھ میں جمارہ مراکش سے 23 سال کی عمر میں آیا جب وہ فنک ایڈریس میں پیدا ہوا تھا، اور تیونس کے شیخوں جیسا کہ ابو سائر الباعید طیب پرس اور ابو البدداد اتقیر کا شاگرد بن گیا، اور جب وہ تیونس سے چلا گیا سنہسات تیکلاس میں 49 سال کی عمر میں شرعی علوم اور حق کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے مشرقی سرزمین میں داخل ہوئے، اور ابو الفسیری اور جیسے علمی لوگوں کے ساتھ مل گئے، اور اس کے بعد وہ تیونس واپس تشریف لائے اور اپنی طریقت کی تبلیغ نہیں کے سال 9 تک مصر کی وجہ سے رخصت ہوا، جہاں اس کی وفات شارجہ عرب میں 39 کی تاریخ کے مطابق ہوئی۔ حالانکہ الشاطلی نے اپنے پہلے 10 سال مراکش میں تیونس میں گزارے، سوائے مشرق کی طرف سفر کے۔ اس کی دلمارہ واپسی کا مطلب ہے وہ السلام، اور مصر میں ان کے آخری تاج کے نام سے میری تحقیق کے مطابق کوئی دوسرا حجی گرافیکل ماخذ اس قدروسی ڈیٹن یا سنتوتیوس کی تعلیم پر زور پر مشتمل نہیں ہے جو کہ پہلے حوالہ دیے گئے۔ ابتدائی خدشوں کی روشنی میں ہم یہ نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں کہ نبیرس الہی حیدری ایک مقامی روایت کی عکاسی کرتی ہے، جوالی شہدلی کو زیادہ تیونسی کے طور پر پیش کرتی ہے۔ اس مقامی روایت جس کے ساتھ ہم جیرارڈ الاسدائی کو جوڑ سکتے ہیں، اس میں کچھ سنتوں کے 2 گھٹنے اور اصحاب کی معجزات کی کہانیاں شامل ہیں جن کے تاریخی قدرہ بھی باقی ہے۔ ایک امتیاز کا مکمل مطالعہ کیا گیا جس پر روشنی ڈالنے کے قابل یہ ہے کہ تیونس میں کے لیے اس صوفی کا ایک تارکہ ہے۔ ضروری نہیں کہ وہ کسی خاص مقام سے منسلک ہو۔ ایک آڑو کی مختلف شاخوں کے لیے دوسری طرف بڑے شہروں میں کئی الگ الگ مقامات استعمال کیے جاتے ہیں۔ دوسری طرف ساریہ ایک مقام ہے، جیسا کہ پہلے ذکر کیا گیا ہے کہ یہ عبادت گاہ ہے جس میں عام طور پر تیونس میں سایہ دار کی عقد شامل ہوتی ہے، کسی حد تک غیر معمولی صورت حال کی نمائندگی کرتی ہے کہ یہ آغان المسلمین ہے جس کا مرکز زاویہ پر ہے جو اس مقام پر بنایا گیا تھا جسے طریق کے بانی نے مقدس بنایا تھا، لیکن جس میں اس کی قبر شامل نہیں ہے وہ مقام غیر مقدری ہے جسے ریشیدلی نے روحانی اعتکاف کی جگہ کے طور پر استعمال کیا تھا، جس کو اپنے دور میں زاویہ عظیم جلا قبرستان میں واقع ہے جسے صرف سندی بیرسین کہا جاتا ہے۔ یہ ساویر بنیادی طور پر ایک اچلی مسجد پر مشتمل ہے، غار کے اوپر بنایا گیا اور تقریباً 3 میٹر کے فاصلے پر ایک عرب اس کا ماسک محمتے ایک الشاطلیس رویا کے مقام پر بنایا گیا۔ اس وجہ میں بھی نے وعدہ کیا تھا کہ وہ ہر موسم گرما کے دوسرے نصف میں ایک جماعت کو اس جگہ پر رجسٹر حاضر کر دورہ کریں گے۔ رات اس وجہ سے ہے کہ خاص مقام پر بالائی مسجد بنائی گئی تھی اور پورے سال کے دوران گرمیوں کے صرف 4 ہفتوں کے لیے کھلی رہتی ہے۔ شام کی نماز کے بعد سالدہ تاؤ
میں اس بات کو بڑھایا کہ قرآن پڑھا جاتا ہے اور مندرجہ بالا الشاطری کی طرح کی دعائیں ممبران کے ذریعے اجتماعی طور پر پڑھی جاتی ہیں۔ بنیادی طور پر گرمیوں کے وقت جماعت کو ایسا ہی ہوتا ہے، حالانکہ ایک چھوٹی سی یکوری تقریب میں چند درجن آدمیوں کو شامل کیا جاتا ہے، جو زیادہ تر تک جاری رہتا ہے۔ باقی رات میری بڑا ڈیہیے بھی ہفتہ کی صبح کو ہوتا ہے۔ سال بھر میں زیر مسجد میں میں نے تقریباً ایسا مرد اور بچے اور خواتین کو زاویے سے باہر شمار کیا۔ بہت سے لوگوں کے لیے ایک مقدس مقام بھی ہے جو کسی بھی طرح سے نہیں ہے۔ اٹائریکا سے وابستہ غار اور علی شہد ہلیس ویزن کی جگہ عوام کے لیے صرف مخصوص اوقات میں ہی قابل رسائی ہے، لیکن ہم میں سے اکثر ویر پر ہے، خاص طور پر اس کے دو کنویں زائرین کے لیے آسانی سے کھلے رہتے ہیں جب ان کی موجودگی سرگرمیوں میں مداخلت نہیں کرتی۔ خان کے بارے میں اگرچہ اصطلاحات کے ہم لفظی طور پر ایک اوشا ہے، ایک ایسی جگہ کی نشاندہی کرتے ہیں جب ایک ادارے کے طور پر کچھ مختلف معنی لے سکتا ہے۔ پھر بھی ہم شاید ایک وسیع خاندان کا مظہر ہے جس نے کسی نہ کسی قسم کی مذہبی شکل حاصل کر لی ہے۔ اہمیت عام طور پر بیان کی گئی ہے کہ شمال مغربی افریقہ میں پہاڑی آباد کاروں نے باراکا کا ہونان چاندلاس قسم کے ادارے کو ممتاز کرتا ہے، اور خان زیادہ آبادی والے علاقوں میں اس کی شکل کے ساتھ اس پر بھروسہ کرتے۔ یہ وہ زال لکھتے ہیں کہ ہم ایک قبیلے میں ہیں، ایک رشتہ دار گروہ ہے، لیکن شہر میں اگرچہ یہ اس کا ایک قسم کا متعین قضا ہو سکتا ہے، یہ بنیادی طور پر ایک مذہبی قریب ہے جو جوش یا مذہبی دلچسپی سے بھرتی کیا گیا ہے، اور اس کی تاریخ رشتہ داری سے نہیں بلکہ اس کی بیل ہاؤس کے مخصوص رسمی طریقوں سے کی گئی ہے، اور یقینی طور پر جمہوریت تیوس کے دور میں بیل حاصل کے بعد کے ماڈل کے مطابق ہے۔ ادتاس ان چند صوفی اداروں میں سے ایک رہا ہے جس کو حکومتی حمایت حاصل تھی۔ یہ علاقہ خود زیادہ ترقم سے قومی اور شہری حکومت کی حیثیت سے برقرار ہے۔ تاریخی خطے کے لیے اس احسان کی شاید دو وجوہات ہیں۔ پہلی یہ کہ چیٹیلیے ہے تیومس میں سب سے زیادہ قدامت پسند اور اعتدال پسند تارکہ اس طرح سے ایک ایسی حکومت کی حمایت کے لیے ایک محفوظ ادارہ بناتا ہے جسے اکثر سیکھنے میں غیر اسلامی سمجھا جاتا ہے، اور شاید اس سے زیادہ اہم وجہ تیومس کی مذہبی اشرافیہ کے ساتھ وابستگی کی طویل تاریخ ہے۔ ترکاتیوس میں چیٹیلیئر کے قدامت پسند ایک ایشن کا ایک بڑا حصہ اس تصور کی مکمل تائید کرتا ہے جس کے خود شعبے ہڈ نے تائید کی ہے کہ یہ علی شاد ہلیبکی کی اصل تارکا کے عبوری توقف کا بنیادی نظام ساز سمجھا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ علی شاتی کے عنوان سے لاتعداد کتاب پر ان کی لیٹوگرافک کاوش کے علاوہ ہاس نے کتنے درجات الہی کی کتابیں لکھیں، جیسے قابل ذکر کام مختلف فلا کامیابی کی کلید رجسٹر اور الگاس المجاد دے خالص و بے تدبین اور ٹوکس طرح قانون کی پہچان ایک مصحف کے طور پر ٹیریز سے آگے بڑھی اور راز کی مشہور کتاب پلحکان کی وجہ سے ہے، جو پوری مسلم دنیا میں رجسٹرڈ حکمت کی کتاب ہے۔ شیخ کی زندگی کے بارے میں اکیسو کے آس پاس حاکم پارا نے لکھا تھا، جو ترکا کے سخت غیر واضح عقیدت مند وہ قاسمال میں ذیلی تقسیم تار کی پیداوار نہیں ہے۔ اس کی قانونی حیثیت بانی کے وضع کردہ اصول کے مطابق سختی سے کام کرنے کے دعوے پر مبنی ہے۔ در حقیقت موجودہ شیخ اور زاویہ بیک وقت تیومس میں اخان تر مسلمون کے سربراہ حسن بلاسین نے مجھ پر واضح کر دیا کہ شہر بلاسین شہر کا معیار نہیں ہے۔ سینت کی تعظیم کا ایک نزاہا نے پاس لی ڈیت سینتوس عیسائی پر یہ دعویٰ کیا گیا کہ زاویہ سینت کے فرقے سے آزاد ہے، فراق کی قدامت پسندانہ نوعیت کی نشاندہی کرتا ہے۔ حالانکہ زاویہ اور تاکا کو سرکاری طور پر حمایت حاصل ہے، وہاں افعال کو کمزور کرتے رہتے ہیں، بڑے پیمانے پر آبادی کی مذہبی ضروریات کو پورا کرتے ہیں۔ خان سیپس آف برکاشفات مقدس شفات کرتے ہیں، اور اسی طرح دونوں بھائیوں میں فرقہ کے ان کے برابر
اور غیر مصری زائرین کے درمیان مختلف درجات میں موجودہ نہیں ہے۔ صوفی روایت میں ولی کی اہمیت ناقابل تردید ہے، اگرچہ آرا اس کی اصلیت پر مختلف ہوتی ہے، اور آرتھوڈوکس ایگیوس گولڈسیس نے سنت کے فرقے کو قبل از اسلام کے وقوع کے طور پر دیکھا، جس کے خلاف روشن خیال تبدیلی ستارے کا نشان لگاتے ہیں، جبکہ دینی رسول سال نے دعویٰ کیا کہ اسلامی سنتوں نے صرف قدیم ہیرو روم کے دیوتاؤں کی چریلوں اور جینی کی بیٹی کی ٹورسٹریری کی جگہ لے لی، لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ اس کی اصل جو بھی ہے۔ ولی کا نظریہ مقدس مرد اور خدا کی حفاظت مکمل طور پر اسلامی مذہبی دنیا کے اعداد و شمار کی کہانیوں کا حصہ ہے۔ پیڈگری اس موضوع کا ایک اہم جزو ہے۔ سید شریف کی اولاد کا کردار ہے، یا ان افراد کی ہمیشہ پوری اسلامی دنیا میں کسی نہ کسی طریقے سے تعظیم کی جاتی رہی ہے۔ کہ شمالی افریقہ میں یہ نزول براکا ڈاٹ ستارے کے دعووں کے ساتھ منسلک ہو گیا۔ ایک حالیہ مضمون میں ویلی جہوفمین لارڈ نے جدید مصری زبان میں کی تعظیم پر بحث کی ہے۔ رجسٹر جمنا نے مراکش اور الجزائر کے پہاڑی آباد کاروں کے بارے میں اپنے مطالعے میں شریف خاندانوں کے عروج پر بھی بات کی ہے۔ اس نے اپنی مذہبی اتھارٹی کو بیان کیا ہے، جو ایک بار قائم ہونے والے کرشمہ کے طور پر علی شاطلی کے معاملے میں رشتہ داری کے ذریعے معمول کے مطابق ہے، جس کا قرائض کی تعریف کے ذریعے محفوظ ہے۔ برکہ کا علی نزولزالے سے فراق اور شیخ کی طرف منسوب ہے، اور سایہ دار کی قانونی حیثیت اور مذہبی اہمیت میں عناصر ہیں۔ زاویہ ایک مقدس مقام ہے، جس کی بنیادی وجہ علی شہلی کی غار پر اس کی حیثیت ہے، پر ونسل کے مطابق مشہور شمالی افریقی اسلام میں مقدس مقامات نے بہت پہلے دشمنی کے مقامات کی حرمت کے ساتھ پہلا درجہ حاصل کیا تھا۔ مثال کے طور پر درختوں کی نندیوں کے غاروں کو ایک مقامی سنت ایونری کے ساتھ وابستگی کے ذریعے مقبول اسلامی رواج میں درجہ بندی کیا گیا تھا، اور خود کو اسلامی روایت تک محدود رکھتے ہوئے غار کی تصویر مشہور اور اہمیت کے ساتھ انتظار کیا جاتا ہے۔ قرآن اصحاب غار کی کہانی بیان کرتا ہے اور اس پناہگاہ کو بیان کرتا ہے جو محمد اور او کرنے کا تھا۔ وہ میں اکالون نے نشے کو پایا، لیکن بلا شبیہ تعریف اسلام کی سب سے اہم غار ہے۔ حدیث کے مطابق ہیرا ویب کی کتاب احمدی نے اپنی پہلی ہی کا بیج بویا کہ پیغمبر کی مصروف دنیا سے روحانی عکاسی کے لیے ایک غار کی طرف واپسی کی کہانیاں شہدیلی کے ہجیوگرافیوں سے گونجتی ہیں۔ لہذا یہ سن کر حیرت کی بات نہیں ہونی چاہیے۔ تیونس کے مشہور خان نے شہر کی گھنٹی حسن کے مقدر کو بھیجتے ہوئے کہ حضرت موسیٰ نے اپنے کو لہدی بارکہ کے لیے وہی کے استعمال کیا تھا، جو شہ بیلسین زار کیجی و غریب حیثیت کو ہجر کے دوران آخان کی گرمیوں اور ہفتہ کی صبح ان کی پیشکشوں سے تقویت ملتی ہے۔ بہت سی خواتین ٹنٹی چیمبر میں جمع ہوتی ہیں، تلاوت میں حصہ لینے کے لیے نہیں، بلکہ صرف حاضرہ سے ان کی قربت سے فائدہ اٹھانے کے لیے۔ حالانکہ خواتین کارروائی کو نہیں دیکھ سکتے ہیں، وہ آسانی سے اس پر ہونے والی حرکتوں کو سن سکتی ہیں، اور وہ اکثر التجا کرتے ہیں اور مجھے موقع ملتا ہے ایک یا زیادہ خواتین خطرے کے لیے کول اسٹارٹرز جیسے پرجوش رجحانات پیدا کریں۔ چیتو آردر کا شہر کے رائنوں ابو محمد محیز الصدیق کی تیس کے زاویہ کے ساتھ ایک غیر معمولی تعلق ہے، جو تیونس کے پرانے مقدمے میں واقع ہے، جو کسی بھی افریقی کا یا ٹیلفا کا گھر نہیں ہے۔ استیلیا کے لوگ اس مقبرہ شریف پر ہر بد قصبہ اذان پڑھنے اور ایک مختصر ذکر کرنے کے لیے جمع ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ جب وہ پہلی بار تیونس میں داخل ہوا تو علی شاطلی شہر کے میر کی قبر پر گیا اور دائیں پر یاس بہتر حاضر کے اعزاز میں وہاں جمع ہوئے۔ یہ دلچسپ بات ہے کہ اسکیمرز تیونس کا سرپرست سنت ہے، اور در حقیقت وہ بنیادی طور پر کوئی مذہبی شخصیت نہیں تھا، بلکہ وہ اپنے خیراتی اور شہر کی یہودی اقلیت کے دفاع کے لیے جانا جاتا تھا۔ شہر کے آئینوں کے ساتھ
شاہ دلیہ کا مقب ہزار کی حیثیت کبیر میں ایک فالسی ڈی کی طرح بلند کرنے اور چیٹیلیا کے شہری وقار کو تقویت دینے کے لیے دونوں کام کرتا ہے، جس کے جیسے لوگ سٹی بل حسنہ کے مزارات اور اجوریہ پر جاتے ہیں، لیکن عام لوگ عمل مدد کی تلاش ہے، خواہ وہ روحانی ہو یا عملی۔ وہ لوگ جو ترکے میں شروع نہیں ہوئے لیکن ہدف کے ایک یا زیادہ حصوں میں شرکت کرتے ہیں، انہیں دو گروہوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ پہلا گروہ ان لوگوں پر مشتمل ہے جو کسی سنت کی شفاعت حاصل کرنے کی کوشش میں حاضر ہوتے ہیں، ان کی زندگیوں میں ایک مہران صد۔ دوسرا ان لوگوں پر مشتمل ہے جن کی حاضری زیادہ باقاعدگی سے ہے اور جواخاند مسلمین سے واقف ہیں۔ یہ افراد طریقہ روحانی حلیف کے ساتھ اپنی وابستگی کو پہلے گروہ کے مقابلے میں وسیع معنی میں فائدہ مند محسوس کریں گے۔ صرف احرام کے وقت حاضر ہونا عملی مدد ایسی سرگرمیوں سے کی جاتی ہے جیسے سخینہ کو ایک ہی کمرے میں رکھنا، جیسے کہ احمد میں یا اس کے قریب مدد کے لیے حاضرہ کی دعائیں، اور شیخ سے جوڑا سونل رابطہ قائم کرنا تاکہ ان کی برکہ اور ان کی نصیحت کے نقطے سے استفادہ کیا جا سکے۔ ترک کی حکمرانی اور شیخ کی برکات۔ ہمیری کو اکثر الصباح کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس نے یہ منصوبہ حال شاتلیس کی موت کی ایک صدی کے اندر شروع کیا، جس میں متعدد ممبران سے انٹرویو لیا گیا کہ قریبی خاندان اور اخوان کے اندر حکام نے اس تصنیف کا عنوان درت الاسرا و تچربی الابراراس کے موتی اور پرہیزگاری کے درجات کا تحفہ ہے۔ حالانکہ یہ دونوں تاریخیں شیخ کی زندگی کے حوالے سے ایک ہی عمومی خط پر چلتی ہیں، اکثر تفصیلات پر اختلاف کرتے ہیں۔ السباب اور ادا اللہ دونوں اپنے مضامین کو مقام پیدائش دیتے ہیں، کیونکہ مراکش میں سوٹا کے جموں میں گوما ارائی مریم کی حمایت ہے، جن پر چیکڑیا قاعدہ کی پہلی تقدس بھیجتا ہے، جس کا مطلب عملی طور پر موافقت، سجاوٹ یا نظم و ضبط وزاد کی تلاوت کا تحفظ اور برقرار رکھنا ہے، جو مل کر فراہم کرتے ہیں۔ آخان کے لیے مذہبی اسرار کے بارے میں یقینی طور پر یقینی بنایا گیا ہے کہ ترکے کی حکمرانی اور تعلیمات کے تحفظ کی اہمیت صدی کے اختتام پر الجزائر میں اخان اور مسلمین کے سیکھ شمل لیڈرشپ وہ کو ایڈز یا اجازت کے معاملے میں واضح ہے۔ وہ قاسم نے ایک بار تو یہاں تک کہا تھا کہ جو کوئی بھی اس کی تعلیم میں تبدیلی یا تحریف کرے گا سے آخرت میں اس کی سزا لی جائے گی۔ جس نے ہمارے نظریے کو بدلا یا تبدیل کیا، اس کو آن سرگرمیوں کی قائم شدہ تکنیکوں پر عمل کرنے کے لیے سزا کے ستارے کا سامنا کرنا پڑے گا۔ کامیاب یور کے لیے جو کہ شہر کی بیل حسن کی چیٹیلی کے ممبران کے لیے ایک بامانی مذہبی تجربہ ہے، مریدوں نے ان کے اوران کے شیخ کے درمیان موجود ستارے کے نشان والے رشتے کی اتنی اہمیت نہیں ہے جتنی کہ دوسرے برادراز تارے میں ہے یا جیسا کہ اس میں ہے۔ قدیم ترین صوفی تنظیم خود کو بھرپور روحانی ترلیق کے تابع کرنے کے بجائے زیادہ تر افراد قرآن مجید اور اس کی تلاوت میں باقاعدگی سے حاضری اور طاقت میں شرکت کے ذریعے آہستہ آہستہ خود کو روحانی طور پر بہتر بناتے ہیں، اور اس کی تلاوت اور خدات یہ سب اس میں بناتی ہیں۔ میری تحقیق کے مطابق شیڈیلی قاعدہ کے روایت منظم طریقے سے کسی خاص صوفیانہ تعلیمات پر مشتمل نہیں ہے، بلکہ اس کی حرمت اور صوفیانہ افادیت کو صحیح شرکت کے ذریعے تلاش کرنا ہے۔ ارشاتیل نے خود نشاندہی کی ہے کہ نیل کی روشنی جو روحانی نظم و ضبط کا حرف ہے اور عقیدت اللہ کی پیداوار ہے، ریتس روحانی شروع ستارہ اس نے نیک بھائیوں یا ایک ثابت شدہ شیخ ڈیٹا اسٹریس کے ساتھ صحبت رکھنے کی اہمیت پر بھی زور دیا، جس میں عالی روحانی ترقی درج کی گئی، جس میں اکثر عظیم صوفیوں کا مطالعہ شامل ہوتا ہے، جیسے کہ ابن عربی، اعتصال اور البرت سوریدی۔ یہاں کا انصار ایک کیٹوں پر نہیں ہے، اور چند افراد کی حوصلہ افزائی در حقیقت
اس سطح تک پہنچنے کی خواہش رکھتی ہے۔ حالانکہ اسلامی روحانیت کے اعلیٰ کام دراکیت کے عملی تردس میں معمولی کردار ادا کرتے ہیں، یاد رکھنا چاہیے کہ وہ تشکیل دیتے ہیں فکری ریڑھ کی ہڈی یا نظریہ تصوف کے زیادہ عملی اور دنیوی ظاہر، جیسے کہ طریقہ کی حکمرانی بہت سے ابتدائی صوفی مفکرین کے بہت سے اقتباسات میں دیکھا جا سکتا ہے، جو کیچریلیا کے لیے مخصوص کام میں ہے۔ کچھ میں طریقہ کی حرتر میں ایسی ایک سادہ بار کا متلاشی کی دلچسپیوں کا تسلسل اس تک کہ حملی سطح پر اعلیٰ صوفیانہ ماہر بھی شکت کفر کی ذاتی وابستگی کی حد تک چھوڑ دیا جاتا ہے۔ روزانہ نماز کی تلاوت کا واسفہ طریقہ اختیار کرنا آج کل چیکیلیر کے درمیان غیر معمولی ہے۔ تیونس کے ایک اہم رکن آوا برادر حق کا کہنا ہے کہ مندرجہ ذیل اور عام طور پر بکھرنے والی روشنیوں میں کوئی خاص وظیفہ نہیں ہوتا، ہر ایک کا انتخاب کرتا ہے۔ یاس کے شیخ کی طرف سے اس کی اصلاح کی سفارش کی جاتی ہے، جسے وہ روحانیت کے درجے کے مطابق کرتے ہیں۔ اس کے باوجود حقیقی مریدوں تک پہنچ چکے ہیں، اور بدقسمتی سے جو آج کل بہت کم ہے، وہ نماز فجر کے بعد در ذیل کو اپناتے ہیں۔ وہ نماز کے بعد فلا نماز پڑھتے ہیں اور سورہ الاس کے بعد مرتبہ سور الاس پڑھتے ہیں۔ یہ چاہتا ہے کہ اس کے بالبن صلاح الاشا کے بعد اس کا اوپر والا قرآن جیت لیا اور فلا بریکیوں کو خطرے میں ڈالنے کے لیے پڑھتے ہیں۔ یہ بیان اس حقیقت کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ حکم کے بہت سے سرگرم ارکان میں سے صرف چند ہی بقا پر بحث کرنے میں اپنے روحانی نظم و ضبط کو پورا کرتے ہیں۔ شیخ کے بارے میں یہ بات قابل غور ہے کہ یہ نظریہ فراق کی تاریخ کے عائل میں اور تعالیٰ اکتشین کی تحریروں میں مکمل طور پر تیار کیا گیا تھا، جو ترکے کے سربراہ کے دوسرے جانشین تھے۔ یہ بتایا جاتا ہے کہ ہر ایک کے بعد ارشاد تگلی کا اوتار ہوتا ہے۔ شیخ آف دی تاریخ بیٹی سیریز کی ڈریریا جان ریناؤڈ نے رندہ دی 91 کے آباد کے اپنے مطالعے میں دعا کیا ہے کہ 8ویں صدی کے آخر میں ایک مروجہ چیک ہلی تھیوری یہ تھی۔ کیا صوفی تھیوری میں ہر ایک شیخ کی بیٹی کے بعد ہونے والے خطرے میں فرق پیدا ہوتا ہے؟ اولیاء کی روحانی رفاقت کے سربراہ اور اٹرسیشن کی طاقت کو عام طور پر ان سے منسوخ کیا جاتا ہے۔ پٹاٹ ستارے کے نظریہ فرق کی تفصیلات وقت کی جگہ اور مصیف کے مطابق وسیع پیمانے پر مختلف ہوتی ہے۔ حقیقت میں شہ برحسین کے گھوڑوں میں موجودہ پوزیشن یہ ہے کہ اگرچہ عام رواج میں الشاطلی اکثر شفاعت کا شکار ہوتا ہے، یہ حاص کے اختیار میں نہیں ہے، بلکہ سیشن میں آنے کا اختیار صرف اس سے پہلے کے سینٹ و قادر الجیلانی 63 کے موجودہ شیخ آفسٹی بیلحسن کے اندر موجود ہے، ہاں، لاکہ اس کے طور پر خدمات انجام دے رہے ہیں۔ علیہ فضل کی طرف توجہ حقیقت علی شاطلی سے نہیں ہے۔ آخر کے ارکان کے بیانات کے مطابق تقریباً اتا کے قریب والو مردید خاندان کا ایک فرد جو قریبی مسجد میں تمام تھاشیق کے عہدے پر مقرر ہوا، آفدی فاکر اردونیز اس کے بعد کے تمام شیخ ساز خاندان سے آئے ہیں۔ جوزی اٹویا اور تاریکہ کے ساتھ اس طرح کے لاما کے ساتھ تعلق کے ذریعے بلاحظ کے نام سے مشہور ہوئے، اور روچیسٹر رسک اوپرٹیو ڈیکوپ اور سیولا کے جوڑے لینی نے رالٹک میں نوٹ کیا کہ 3,000 میں سے اس زمانے میں سب سے اہم بات یہ تھی کہ بن حسن کی طرف سے چلایا جاتا تھا، جو کہ دور کی مسجد کا ایک رکن تھا۔ حالانکہ جانشین کا انتخاب اب بھی قدمی طور پر حکومت کے پاس ہے، جس کا مطلب ہے کہ حاس نے فرانسیسی اور ترکی دونوں حکومتوں کے تحت کیا تھا۔ تقریری اخوان کے سرکردہ شخصیات کی اتفاق رائے کے مطابق کی گئی ہے، جس میں شیخ بلحسین کے ماتحت عملے کی تنظیم کا تقابل فراقی کے عراقیین نے ایک فوجی کمانڈر سے کیا ہے، جنہیں شیخ کے ماتحتان کی طرف سے مختلف ذمہ داریوں پر مقرر کیا جاتا ہے، جیسا کہ شیخ الاصلاح شیخ اجید سے متفق ہیں۔ عراقہ قبائلی علاقہ ہے۔ اس کے علاوہ پہلی تعریف اکیلت بھر شمار کی جا سکتی ہے، جبکہ دوسری اس موضوع پر ابتدائی طور پر خاموش ہے۔ گمیا کی مذہبی
تاریخ میں کافی حد تک جرات مندانہ وابستگی اور بہت سے مذہبی پیشات شامل ہیں، جن میں سے ایک علی شاہ تحری کے سب سے مشہور استاد مشتی کے قتل کا ذمہ دار تھا۔ یہ استاد، جس کا تعلق عظیم ہسپانوی صوفی ابو مغدندی سے تھا، ندک میں قائم کیا گیا تھا، خود آذر میں ہم جبل عالم پر ہے۔ یہ وہی ہے جس نے عشاتی سے ان سے رابطہ کیا، لیکن اس سے گزرنے کے بعد ہی ایک عالم نے اسے ایک روحانی بات شیخ آئی کو اور شیخ امزابی افراد لکریجی کے اپنے حصوں کی رہنمائی کے ذمہ دار ہیں۔ بہت سے کم اہم موجود ہیں، جن میں سے بہت سے مذہبی اہمیت نہیں ہے۔ درجہ بندی میں جل کرتی ہے۔ عذاب کی تلاوت کے دوران بیٹھنے کی ترتیب، عام کھانا کھانے کی رسم، یہ عاشق سیدھے اپنے میعاد کے سامنے بیٹھتی ہے، اس سے دور اس کے قریب ترین لفٹنگ اس کے بائیں اور دائیں طرف، اور اس کے اس پار مخالف لائن میں ایک آدمی اپنی جگہ برقرار رہتا ہے۔ خان کے تعظیمی ڈھانچے میں اگر وہ غیر حاضر ہوں تو شیخ نے مجھ سے یہ بات کہی ہے کہ اگر کوئی آدمی کئی سال تک نظر نہ آئے تو وہ اپنی جگہ پر واپس آ سکتا ہے، اور اس کے برعکس ہم میں سے اس کے لیے جگہ پیدا کرنی چاہیے۔ ناقابل تنسیخ حق اس میں موجود نہیں ہے کہ ہمدردی مصر کی صاحبدار ہے، جو حد سے کسی بھی طویل غیر حاضری کو دیکھتی ہے، جیسا کہ سکتری کی بیٹی کی ڈگریوں میں معیشت میں ہماری کمی کو کیل مار رہے ہیں۔ یہ بھی دلچسپ بات ہے۔ کشتی بلحسین کے رینک اور فائل مبران نہیں ہے۔ ہماری یہ شدالیہ نجمہ کے طرز عمل کے اسی تفصیلی اصول کے تابع ہیں، اور نہ ہی ان کے درجہ بندی دوسرے مصری چیڈیٹا قالین راتسکائے کے سی انداز میں کی گئی ہے۔ اسٹیبیلیس میں اخان کے اجتماعات میں موجودگی بہت سے افشارپ میں ایک عام نمونہ کی پیروی کرتے ہیں، حالانکہ شیخ متعدد پیروکاروں سے گھری ہوئی درخواست گزار میں بیٹھے نیل پر ہاتھ رکھتے ہیں، اور وہ مل کر فاتحہ بیٹی کی سیاہ کی تلاوت کرتے ہیں۔ برادر ہٹ سنٹر کی دعا کے سرگرمیوں کے طور پر دعا کی ڈگریوں کی شکلیں مزید وضاحت کے لیے استعمال ہوتی ہیں، حالانکہ بہت سے اصطلاحات اور عنوانات جن پر بحث کی جائے گی ان کے متعدد معنی ہیں۔ ان شرائط پر زور دیا جائے گا جہاں تک وہ تحریر کی مختلف اقسام کی نمائندگی کرتے ہیں۔ عام طور پر سلامی نماز کے لیے سب سے زیادہ اہمیت کی نماز پل صلواتی مرکزی نماز کا حق ہے، اور سلام کے 5 ستونوں میں سے ایک ہے۔ اس کے حق کے روزانہ 5 مواقع میں سے ہر ایک کو ایک رسم حضور سے پہلے پڑھنا ہے، اور وہ لے سکتا ہے۔ قبروں اور ناپاک جگہوں کے علاوہ کسی بھی جگہ پر عیدجے کی ڈگریوں پر فراغ کے لیے مخصوص دعا اکثر روزانہ صلات کے اوقات کے ساتھ کئی وجوہات کی بنا پر ہوتی ہے، جن میں سے سب سے اہم شاید بد کی رسم کی صفائی میں حصہ لینا ہے۔ ڈگریوں نے بہت سے لوگوں کو تباہ کیا، یہاں تک کہ نمازوں کوئی خاص نماز کی پیروی کرنے کے لیے بھی تفویض کیا گیا۔ مثال کے طور پر الشاطلی میں درج ہے کہ اس کے البار کو پڑھنے کا بہترین وقت طلوع الصبح کی نماز کے بعد ہے، جیسا کہ قبروں پر نماز کی ممانعت کے لیے ہم ہیں۔ تیوں اس کا شہر بلحسینہ اپنی 2 اہم عمارتوں کے اندر اور اس کے ارد گرد قبروں کی موجودگی کے باوجود اپنی حیثیت کو ایک مقام سلو کے طور پر برقرار رکھتا ہے۔ در حقیقت یہ عمارتیں کم از کم بات چیت میں ممتاز ہوتی ہیں، کیونکہ اوپری اور زیر مساجد سے الگ کمروں میں قبریں واقع ہیں۔ 5 نمازوں کے لیے استعمال ہونے والا لالفرز سلو اور اس کی جمع سلوہ کے عنوانات کے طور پر بھی ملتے ہیں۔ اس محکن الساد درجات موافق در شدہ 2 مثالیں سلوات شہر احمد اور الازی میں یہ بائیں مجموعہ میں دوسروں کے برعکس نہمیادی طور پر برکت کی دعاؤں اور علیہ مدد کی درخواستوں سے متعلق ہے۔ ایک اور اصطلاح کیٹیگریاں بھی اس تناظر میں اہم ہیں۔ اس کا بنیادی معنی پکارنا ہے، اور اس کا اصل سلیج کے ساتھ یہ کسی پر درود بھیجنے کا مفہوم لیتا ہے، یا کچھ بھی آئیڈیا کا ترجمہ دعا اور درخواست کے طور پر کیا جا سکتا ہے، لیکن استعمال میں دعا کے درمیان زیادہ ذاتی نوعیت کی درخواست کے طور پر
اور نماز کے درمیان ایک عام فرق کیا جا سکتا ہے۔ بطور ایک فرد کی اسلامی کمیونٹی کے ایک عقیدے کے طور پر اس کے موضوع پر دو درجات جو کہ کتابت میں ایک اہم مقام رکھتے ہیں، جدید تاریخوں وصوف الحلہ ماما اللہ تعالی تک حدیث کے ساتھ اس کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہیں۔ خدا کے مزید اس سے زیادہ کامل کوئی چیز نہیں ہے، اور جس کے لیے کرنے والے کا دروازہ خدا کے دروازے کھلا ہے۔ ہمدردی بھی کھلی رجسٹر بحث ہے کہ زیادہ سے زیادہ افادیت کی حکمت عملی کے بارے میں مزید بحث کی جاتی ہے۔ لکھتے ہیں کہ ہر وقت مناسب ہے، لیکن اس کے لیے بہترین وقت رات کے آخری تہائی حصے میں ہے۔ وہ حدیث بھی بیان کرتا ہے کہ بندوں کے قریب ترین اپنے رب سے دعا مانتے وقت ساجد کو بڑھایا کرو، جس کے لیے وہ جگہ سب سے زیادہ موزوں ہے، جس کے جواب دینے کے لیے آپ اور بھی پاکیزہ اور بابرکت جگہیں شامل کریں، جن میں سے سب سے زیادہ قابل ذکر کی اور مددیہ رجسٹرڈ ہیں، اور خود یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ اسے چاہتے ہیں، پلک جھپکنے سے بھی کم وقت میں آپ کی دعا کا جواب دینے کے لیے آپ کو 5 کام کرنے چاہیے۔ ایک حکم الہی کی تعمیل، ایک ان چیزوں سے بچنے کے لیے جن سے منع کیا گیا ہے، دل کو پاکیزہ بنائیں، عزم ظاہر کریں، اور 5 وہ کام کریں جو آپ سے پرسکون ہو، درجے نجمہ بھی کریں۔ یا رگریوں کو اسلامی طرز عمل میں ایک اہم مقام حاصل ہے۔ عام طور پر ہمیں بتایا جاتا ہے کہا سلام میں ڈی ہکا اور ڈگری کی بہت اہمیت کی وجہ سے وہ اپنے ڈی ہکا کی کارکردگی میں تھک گئے تھے، اور والد صاحب کی ڈگریاں بطور ڈی کے بھی ایک دعائیہ امان ہے۔ نے کہا کہ کسی کو مختصر دعاؤں کا ایک جوڑا مل جاتا ہے، ڈگری البس موناجوان اجلانی اور دا اجلالو ہنسی جواسی مجموعے میں عبد القادر اجلانی سے منسوب کی گئی ہے۔ خاص اوقات میں استعمال کرنے کے لیے بہت سے مختصر خیال پائے جاتے ہیں، جیسا کہ سال کا پہلا دن اور عشرہ کا دن 10 دہیکر کی طرف بدلتے ہوئے لفظی طور پر ذکر یا یاد کرتے ہوئے ہم ایک زیادہ پیچیدہ اصطلاح سے رجوع کرتے ہیں۔ کہہ دے کا اللہ کی شاخ خدا کی رسم رواج کی اہمیت، اس کی تکنیک اور اس کے نتائج کے بارے میں بعد میں بات کی جائے گی۔ یہ ہمیڈی حقوری کے بارے میں اپنی بحث کو نماز کی اصطلاح کے تناظر میں اس کے استعمال تک محدود رکھوں گا کہ 3 الگ معنی دیکھے جا سکتے ہیں۔ پہلا وہاں حران کے طور پر بیان کیا ہے، جس نے انہیں عمر کے فرق کی تلاش پر بھیجا تھا، اسے عراق لے جایا گیا، جہاں اسے ابتش کے ذریعے ممتاز صوفی اللہ کی تلاش کے دوران کہا گیا کہ وہ ہمارا واپس جائے، جہاں وہ اسے تلاش کرے گا کہ وہ کس کی تلاش کر رہا ہے۔ ارشادی کے مطابق یہ مشش کی ڈگری تھی۔ کسی بھی ذرائع نے یہ واضح نہیں کیا کہ ہماری زان میں چپکلی سے گزارا ہم اس کی واپسی پر آئی بھی ان مشقیں ہیں، لیکن ماسٹر کے لیے کافی وقت تھا کہ وہ شاگرد کی طرف سے حاصل کردہ زیادہ ضمانت کو پہچان سکے۔ میش فن طالب علم کو اپنے ہی انداز میں استعمال ہے، جو ہمارے مدرسہ اسٹیٹس آپ میں اس اصطلاح کی زبانی جڑ کے قریب سے ٹائپ کیا جاتا ہے۔ ارشاد مختصر بیان کے لیے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ کوئی بھی خدا تک نہیں پہنچتا سوائے استقامت کی اس خود میں رکھو۔ یہاں اس کا مطلب محض ذکر الہی کے طور پر لیا جا سکتا ہے۔ یہ عام طور پر نماز کی ادائیگی کے طور پر فعل اس کی 5 شکل میں استعمال ہونے والا فعل تا کا استعمال ہوتا ہے۔ ایک یار کا اپنے گناہ کا اعتراف کرتے ہوئے فجیر کا دوسرا استعمال ایک مختصر فارمولے کے طور پر ہے۔ کچھ فارمولے ایک یا ایک سے زیادہ نمازوں کے بعد پڑھے جاتے ہیں، جبکہ دیگر زیادہ عام طور پر استعمال ہوتے ہیں۔ خود علی شہدلی نے مندرجہ ذیل اچھی طرح پڑھنے کی سفارش کی ہے۔ جانا جاتا ہے گاڑی کا فارمولہ یہ ہمیں لاہٹ نہ تھا، کسی کا شیک ضروری ہے، یہاں تک کہ مجھے لکھتے ہیں جو تاکر کے شیخوں میں سے ایک سے وابستہ ہے، حق کے خواب میں سے ایک ہے۔ اسے اپنے شیخ کے راستے کی بنیاد اور آکار سنی طریقہ جاننا چاہیے۔ ان کے شیخ کی عادت کے لیے بھی اکثر بڑی گپ شپ کی مقدس دعاؤں کا لازمی حصہ ہوتے ہیں، جنہیں عظیم کہا جاتا ہے۔ کا تیسرا استعمال اپنے والبہ کے اخان کے
پر اس کی اجتماعی تلاوت سے مراد ہے۔ اور آج کے والکا وہ تو اللہ کہتے ہیں کہ وہ تجویز کرتے ہیں صحرا اور شہر دونوں میں ان کی تلاوت دیگر حمدی نے ایک اور اہم دائع اصطلاح درج کی ہے۔ لفظ اس کا بنیادی لفظی معنی ظاہر ہونا یا پہنچنے کے اصل لفظ سے ہے، لیکن ہمارے سیاق و سماق میں بطور اسم اس کی تعریف عام طور پر اسوق کے طور پر کی جاتی ہے۔ انتہائی بے وقوفانہ دعا، لیکن صوفی چرب کی تعریف میں استعمال ہونے والی دوسری اصطلاحات کا سر ایک وسیع تک تعریف کی طرف لے جاتا ہے۔ لفظ کا یا طائفہ کا حوالہ دے سکتا ہے، یہاں تک کہ اس کا مرکزی پیروان دعاؤں میں پایا جاتا ہے جو اس نے لکھی ہیں، یا جیسا کہ حسن البدری نے اس لفظ کی طرف اشارہ کیا ہے کہ اس لفظ سے متبع طور پر طاقت ستارہ مراد ہے۔ دوسرا، یہ لفظ نماز کی تلاوت کے لیے مقرر کردہ اوقات کا حوالہ دے سکتا ہے، اور اس کے بعد اس کے معنی عامل یا عضو کے لیے آتے ہیں جو خود استعمال ہوتے ہیں۔ آخر میں لفظ کا حوالہ دے سکتا ہے رسم، ترتیب اور فلیس کی تلاوت، جیسا کہ فارقہ کے بانی نے اس طرح سے قائم کیا ہے۔ یہ لفظ بھی مردوں میں پورے ترک یا تعریف کا حوالہ دینے کے لیے آ سکتا ہے، جو ہمیں فتح القادر جلانی اور لفظ اجلال سے منسوب لفظ اجلال کو بہت عجیب لگتا ہے۔ سحر نے مصطفی البکریدیات کو کراتے سے منسوب کیا ہے۔ یہ دلچسپ بات ہے کہ لفظ اجلال میں پڑھنے والے کچھ پاس مرتبہ پڑھنے اور ہر موقع پر بملا ڈاٹ رجسٹر ڈریم کی سستکار کے ساتھ اس پر عمل کرنے کی ہدایت ہے۔ دعا کے عنوان کے طور پر لفظ کا وسیع مطالعہ ہمارے لیے یہ جاننے کے لیے ضروری ہوگا کہ آیا اس قسم کی مخصوص ہدایات عام ہیں، اور لفظ السا ہمیں اس لفظ کی طرف اشارہ ملتا ہے جو افریقی کے ضروری پیغام کی نمائندگی کرتا ہے کہ دعا کی تعریف شروع ہوتی ہے، اور خدا جس نے اپنی مرضی کے مطابق مریضوں کو پانی دینے والے چہرے تک پہنچایا، اور اس نے اپنے لوگوں کو یا دوسرے عبادت گزاروں کی جڑی بوٹیوں پر سخاوت کے تحفے سے نوازا ہے۔ اس نے انہیں الہی الہام پہنائے ہیں جن پراس کی ہمدردی کے ذریعے ان کے لیے اچھے مواقع ہیں۔ فارچون ویسٹر یہ ایک لفظ اس کی جمع شکل میں خود اکثر مذہبی فرائض کے معنی پر لیتا ہے۔ کہا کہ مومنوں کی عجیب تعداد میں 14 ہیں۔ زبور، روزہ، صلاح، کام کس کرات، نفس کو تاب سے روکنا اور نیکی میں شامل ہونا، برائی سے منع کرنا، توکل پر بھروسہ کرنا، خدا جکتاک کی اس بحث میں تقوی کے درجات کے تقاضے یہ ہیں کہ ماہر معاشرہ میں ایک فعال کردار ادا کریں جس میں شادی اور خاندان شامل ہے، اور ساتھ ہی ساتھ دنیاوی لذتوں سے بے جا لگاؤ سے گریز کرتے ہوئے شیخ نے اس پر زور دیا ہے۔ ذاتی اثر جب وہ اپنے پیروکاروں سے یہ مطالبہ کرتا ہے کہ وہ جرم کا باعث بننے سے گریز کریں اور توہین برداشت کرنے کے لیے وصفہ پلازا کی اصطلاح کا اندراج کریں، جن کے لیے اکثر ڈیوٹی یا ڈیلی آفس کے ستارے کی تاریخیں اکثر ہمارے دستور العمل میں عجیب و غریب کے ساتھ مل سکتی ہیں۔ مثال کے طور پر ہماری چیپلی سے متعلق کہانی کہ جب ایک شخص نے اپنے شیخ تنتی سے کہا کہ وہ اس کے لیے نسخہ بتائے تو کیا کبھی اور عجیب و غریب آقا نے اسے سے جواب دیا کہ کیا میں نبی ہوں؟ کیا میں آتی کی چھٹیاں لگاتا ہوں؟ مذہبی فرائض پہلے سے طے شدہ ہے اور گناہ کے اعمال سب کو معلوم ہیں، اس لیے ضروری فرائض کی پابندی کرو، اور اس مثال میں گناہ کے نجمہ کو مسترد کرتے ہیں۔ اگر ہم عام طور پر مذہبی فرائض سے عجیب مراد لیں تو وظیفان نمازوں کو کہتے ہیں جو ان فرائض کا حصہ بنتے ہیں، بھلے صفت در حقیقت کسی اور جگہ نماز کے عنوان کے طور پر استعمال ہوتا ہے کے باوجود تھا۔ یہ اسٹاپ ڈگریوں کو مکمل کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمیں یہ تسلیم کرنا چاہیے تو حذیفت ذاتی روحانی سمت کا مزید تصور رکھتا ہے جس کا انتظام گائی کے ذریعے کیا جاتا ہے۔ لہذا ماہر کی درخواست معنی میں تھی جو سبق کے حصے میں ایک ماہر کو تفویض کی گئی ہے، اور یہ راز کہ وہ اس طرح ہے جس طرح لفظ پہلے نماز کا وقت مقرر تھا اور بعد میں خود نمازوں کا حوالہ دینے کے لیے آیا ہے،
اسی طرح وصف بحباز دعاؤں کو پڑھنے کے فرض سے پھیلتا ہے. اس سے اس کے ذخیرہ کے تعارف میں ان کے مندریات کو بھی دلالت کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے جدی ترک کے مصنف کو تعریفیں ضرور پیش کی ہیں. جان لیں کہ یہ ثنا کا وجہ ہے جس کے مجموعے سے ترتیب الفال شہدیلی نے اس کے ذریعے ان کے آقائی بھی دین باش کے ذریعے پھیلائی ہے. جماعت اس بیان میں ارتھوڈوکس پر زور دے رہی ہے. ترکے کے پیغام پورا سے ثنا کے ساتھ تشبیہ دے کر وظیفہ کی اصطلاح کونماز سے آگے جانا اور ترکے کے روحانی پیغام کو ایک عنوان کے طور پر ظاہر کرنے کے لیے اصطلاح واسفہ براس علقے کے ایک خاص زنیمہ حصے میں مل سکتی ہے جس میں کوئی ڈر بھی نہیں ہے. اس اصطلاح کا کوئی آزاد علاج تلاش کرنے کے قابل ہو گیا، جیسا کہ شہری طور پر افرازیہ کے لیے باہر بھیج دیا معجزات کی کرامت انجام دینے اور دور میں ہونے کے باوجود ایک سنیاسی کی حیثیت سے زندگی گزارنے کے لیے اثر اول واگبون سنیاسی ہیبی کا تعلق تیومس کے جنوب میں کچھ دور شاتیلا گاؤں سے آیا، کیونکہ اس نے چیپل کے اگوین پر قریبی غار میں پیچھے ہٹنے کی مشق کی وجہ سے کافی پیروکاروں کو دعوت کیا. شیخ خلیمر دباس کے مطابق تونیوں میں چلے گئے. یہاں سے سال 100 میں ہوا جب وہ زکریا نامگرامی طور پر خطے کی گھنٹی کے نیچے بیٹھے ہیں. اپنے دور اقتدار میں وہ زکریا نے تیومس میں پہلا مبدو سبتا یہ یہاں استعمال کیا گیا ہے، لیکن ٹی بیلفاسٹ کے عراقین کا کہنا ہے کہالی شاطری کے پیروکاروں کی طرف سے لکھی گئی دعائیں ہیں اور وہ سے متاثر ہیں. وہاں کے عنوان سے ایک مختصر پیشکش ہے. وہ اسٹیفٹلی کشم میں نائر گراسالہ کی ڈگری میں کہا گیا ہے کہ وہ ہار الب مکارا عریشاتیلیہ کی مشق کا حصہ ہے. ایک اہم دعا یا عنوان ان کا پلازا ہے جس کا اصل معنی درو یاجکنا ہے. نمازل کے ایک بچے کے نصف یا 60ویں حصے کے لیے بھی بنیادی طور پر تلاوت کی سہولت کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. اس نے توئی دعاؤں کے لیے استعمال ہونے والے عنوان کو ریلیز کیا اور اس کا مطلب وہی ہو سکتا ہے جیسا کہ لفظ اس کی وضاحت کرتا ہے. صرف ایک ہی ساتھ ایک حکم کا لفظ ہے جو کیشف کو علم ہے اور پیروکاروں کو صرف ٹکڑی عطا کیے گئے ہیں. ریز کی ڈگریاں بھی اختیار کی ہیں. یہاں لفظ طریقہ کے مکمل روحانی پیغام کو سمیٹنے کے لیے دیا گیا. ایک صاحب دادستور ارامل دونوں کے درمیان تعلق کی وضاحت کرتا ہے. اصلاحات اس طرح جانتے ہیں کہ اس کے اوپر حق ازی کا لفظ موصول ہوا اور عبادت میں استعمال ہوتا ہے، اور استعمال میں ایسا ہی جیسے دکار ایک حرم کا مجموعہ ہے اور تمام درخواستیں تلاوت اور حفظ کرنے اور برائی سے تناہ ماننے اور ماننے کے لیے ہیں. میخائیل کے اس دعوے کو قبول کریں کہ لفظ تا کا راز رکھتا ہے، تو اس کتابچہ کے بیان سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اس راز کو عذاب دار درجوں میں ایک نامکمل شکل میں پیش کیا گیا ہے، اور لفظ کو ایک طرف رکھتے ہوئے نماویتر الالحاظ کی مزید عمومی وضاحت فراہم کرتے ہیں. یہ حشیش کے تاکہ نواتی عذابس میں اس کی مرکزی اہمیت پر زور دیتے ہوئے علم کے فوائد اور توحید کی راہ اور تدریقت کی تلقین اور حق کی نشانی اور خود کی عظیم یاد کے درمیان اتحاد ہے. اس کی عظمت اور اس کی پوتی کی یاد اور نفس کی بے حیا اور اس کی بے حیا عذاب اوران کا استعمال مزید بحث کا موضوع ہوگا. ایک اور دعا کا عنوان اگرچہ کم امشک ہے، لفظی طور پر کردار عمر کی گرش ایک مثال ہمارے پاس ہے جس کا عنوان ہے اس کے لیے توفیق کی جو طاقت کی تلاش میں ہے. ماہی علیدین عربی جسے ایک بلند پائیداری کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، جسے مصر اروا میں کیے گئے ایک حالیہ مطالعہ میں تربیت دی گئی ہے. رام دعوت قبولی کی شاعری کی آواز کے طور پر شناخت کرتا ہے. بحث یا لکیاس کے بف کی حفاظت میں اگرچہ میٹر کو جمع کی دوسری دعاؤں کے مقابلے میں زیادہ سختی سے رکھا گیا ہے اور حسد اللہ پر ختم ہوتی ہے. کوئی ظاہری قرص نہیں ہے اور لائنیں بلکہ قانون ہیں. اس لیے یہ واضح نہیں ہے کہ یہاں ٹاور ہے یا نہیں. تلاوت کی شکل سے مراد ہے یا سے محض اسٹیشنری ڈگری کے طور پر پڑھا جا سکتا ہے.
بدقسمتی سے میں رسم کے سیاق کو سباق کا حوالہ نہیں دے سکتا، کیونکہ کیوں سمیچی کیلر میرے بہترین کے لیے کوئی بیمار ایش اسے استعمال نہیں کرتا ہے۔ اسے ایک طرف کے طور پر استعمال نہیں کیا جانا چاہیے۔ شے کی گھنٹی حسن ساویر پر کوئی گانا یا بجانا نہیں ہے۔ آلت فن کی ڈگریاں اسی جڑ سے شمار ہوتی ہیں۔ تا ایرا سرکل جو کہ صوفی تابچے میں ہنسی حلقوں کی ایک شکل ہے، جس میں عام طور پر نام اور قرآنی الفاظ ہوتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ یہ ادا بنیادی طور پر استعمال ہوتے ہیں۔ دوسری طرف گیس سن خاص طور پر مندرجہ ذیل کا نعرہ لگانے کا ارادہ کیا گیا ہے کہ ڈگریوں سے منسوب ایکیوٹ تیزاب سے ہر وہ عظیم جس کی روشنی الزل نہ اندھیرے کو روشن کرتی ہے، خاص طور پر سال بھر کے خاص مواقع، خاص طور پر جائز جشن کے موقع پر استعمال کیا جاتا ہے۔ حالانکہ اسٹیبل حسندہ کے سیڈس میں ایسا نہیں ہے، جیسا کہا ایک سو کاپی رائٹ کے دوران دعا کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے۔ مقبول دعائیں جو شکل اختیار کر سکتی ہیں وہ یہ ہے کہ اس کا پاوریزاس کی چھوٹی شکل میں ہے، لہذا اس میں عام طور پر قرآن کے چند مختصر اقتباسات ہوتے ہیں، لیکن بڑے مجموعے موجود ہیں۔ ایک چار پہاڑی مجموعہ کا عنوان ہے۔ اس کا الجوشین ایک کوٹ کا طویز مرد کا جسم الجزلی دی اچھا کے ڈالر ڈری علاوہ ہے، چوہے کا ایک ٹکڑا ہے اور اس کے ساتھ مختصر میتی اسداب ہیں اور تجارتی نشان کی شکل میں تعویذ کا کوز روحانی سے زیادہ عملی ہے، لہذا یہ جدی سائز کتاب دعویٰ کرتا ہے کہ خاص طور پر ان بیماریوں کے خلاف مفید ہے جو مرد اور عورت دونوں کو متاثر کرتی ہیں، جو دن رات مسافر کی حفاظت کر سکتی ہے اور اپنے قاری کو دھوکے باز جھوٹوں کی جادو ٹونے سے بچاتی ہیں، جیسا کہ چوروں اور جنوں کے ناپاک عزائم کو ناکام بنایا جاتا ہے۔ یہ عورت کو شوہر تلاش کرنے میں بھی مدد دیتی ہے۔ ولادت کے دوران اس کے درد کو کم کرنا مذکورہ بالا تمام دائیں تحریری شکل میں دوسروں کے مقابلے میں کچھ زیادہ نمایاں طور پر موجود ہیں۔ اس کے باوجود ہم اس موضوع کے ساتھ ناانصافی کریں گے اگر ہم حرکت پذیری کے اصول کو حرکت پذیری کے ذریعہ تلاوت کو نہیں دیکھتے ہیں۔ میرا مطلب ہے کہ صرف فائدہ کرنے کا خیال نہیں، ایک دعا اس کو پڑھ کر بلکہ ایک اضافی روحانی جہت کا احساس بھی جو دعا سے حاصل ہوتا ہے جب اسے نماز پڑھنے کی طرف متوجہ کرنے سے پہلے پڑھا جاتا ہے، تو ہم اس عظیم تلاوت کو نوٹ کرنا بہتر کریں گے جس پر عدالت خود اتفاق کرتی ہے۔ پہلا یہ ہے کہ قرآن کی تلاوت سب سے زیادہ مؤثر یا مکمل طور پر اس وقت ہوتی ہے جب اس کی تلاوت کی اتی ہے۔ در حقیقت قرآنی متن کی مستندیت کا کی مکمل پن اور کمال کا اندازہ اسی وقت ہوتا ہے جب اسے صحیح طریقے سے بلند آواز میں پڑھا جائے۔ دوسرے لفظوں میں کتاب مقدس تحریر کا اسلام بالآخر کوئی تحریری یا مطبوع دستاویز نہیں ہے، نہ کہ مکمل طور پر تلاوت کرنے والا یا استعفا دینے والا۔ فجائع اس بات سے اتفاق کرتا ہے کہ دوسرا نقطہ یہ ہے، کہا ایک فرد نمازی کی تلاوت کے نقطہ نظر سے ہاتھ میں موجود مواد کے ساتھ ایک روح کے مجازی تعامل کو زیادہ سے زیادہ کرتا ہے۔ ولیم گراہ روحانی تعامل جب وہ لکھتے ہیں تو اپنی کار سواری کا مطلب امیر کیا اور ایک اہم لائبریری قائم کی جس میں خاطر خواہ تعاون کیا گیا۔ شہر میں مذہبی تعلیم اگرچہ اس نے چیتر زبمین الشاتلی پر کی تھی میں راکو اور مذہبی نظم و ضبط کے لیے ایک غار کی طرف پیچھے ہٹنے کی اپنی مشق جاری رکھی، اور تیومس میں اس نے چیلی ہاؤس قبرستان میں واقع پہاڑ اور غار کا انتخاب کیا جو بعد میں اس جگہ پر تھا کہ شاریلی کے علاقے کو زمین بنا دیا جائے گا، لیکن الشاتلی تیومس میں مستقل نہیں رہیں گے۔ صبح ہمیں بتاتا ہے کہ مقامی فضافر نے اس کے خلاف للی نکالی اور راس کے ظلم و ستم کی وجہ سے اس پر فاٹامین لاوت کے ذریعے اور اس کے اوپر حالے کے خاص معنی کا حوالہ دیا جاتا ہے۔ تاہم گہرائی سے محسوس کیا اور سمجھا کہ یہ معنی یونان کے کسی دانشور کے کھیت پر ہو سکتا ہے۔ اس سے اتفاق کرتا ہے کہ یہ معنیان لوگوں کے لیے بھی
دستیاب ہے۔ جو فضیلت سے ناخواندگی یا زبان کے ریکارڈ عربی ڈگریوں کے لغوی معنی نہیں سمجھتے، تلاوت کا مسئلہ عزیب کی بحث سے متعلق ہے۔ لیکن آئیے پہلے ایک اور ان پٹ لینے کی طرف رجوع کرتے ہیں، جن میں سے کسی ایک میں خدا کے ناموں کی تلاوت کی جاتی ہے۔ دیہی کر نفی الفلاح وونس بار اولورا کے نظریہ اور عمل پر لکھی گئی مذہب تصانیف سرکار تحقیق اللہ لکھتا ہے، اپنے آپ کو بھولے کی غفلت سے آزاد کرنا ہے۔ دل کی سارا میں مستقل پجاریوں کی طرف سے اس کام میں خدا الحاق کا جائے درج ہے۔ دیکر کو 3 قسموں میں تقسیم کیا گیا ہے کہ زبان کی زبانی جو کہہ دل کی ہے، اور وہ خفیہ دیے کا حبرناٹک اللہ لکھتا ہے۔ اللہ کے نام کے حروف کو ذہن کی موجودگی کے بغیر پکارنا مار کی موجودگی کے ساتھ تعمی کی دعوت ہے۔ دل اور خود آگاہی کی عدم موجودگی کے ساتھ دعوت میں جذب ہونے کی وجہ سے خود کی دعوت ہے یا راضیہ ہے۔ پوشیدہ دعائیں کلمات توبہ کے دیا فکر کو ریزکر ہے، حالانکہ صرف ایک قدم کے عملی فائدے ہیں۔ باپ نویس یہ حامل ہے جس کے ذریعے وہ نظم و ضبط سیکھ سکتا ہے اور خود پر توجہ مرکوز کر سکتا ہے، یہاں تک کہ دوسرے اللہ ڈیجے کو فارمولے تجویز کرتا ہے، جیسے کہا ہمارا خدا مجھے دیکھ رہا ہے، اور اللہ حضران علایا خدا مجھے دوسرے درجے پر ڈاٹ ڈگریوں کی طرف دیکھ رہا ہے کہ ایک یر کی دھڑکن کی اندرونی شکل ہے، فرد کی شناخت کے معدوم ہونے کے پرستار کے پہلے محلے کی نشاندہی کرتا ہے۔ اگلے درجے پر الہی کجائیہ کے ساتھ یہ معدومے کے ٹنکشن کے ذریعہ ہے کہ کوئی شخص الہی سچائی کے براہ راست غور و فکر سے تجاوز کرتا ہے۔ یہ وہ راز ہے جہاں فرد اور فرد کے درمیان تفریق ہوتی ہے۔ یاد کرنے کا مقصد دوسرے میں ہو جاتا ہے، انا اس سطح کی خصوصیت کرتا ہے جس میں وہی کی پیدائشی روشنی غائب نہیں ہوتی ہے۔ دوسرے لفظوں میں الہی روشنی کی مکھی مستقل دور پر آتی ہے۔ وہ مزید کہتی ہے کہ وہ پہلے 2 ڈی حق کو ترک کر سکتی ہے، لیکن تیسری ایک بار حاصل کرنے کے بعد کبھی نہیں چھوڑے گی۔ آپ لوس ادار مشاہدہ کرتے ہیں، لیکن پرانی شکل میں ڈی ایکر کی 2 الگ لائنیں یا شکلیں ہیں۔ یہ صرف نماز کے طریقوں میں سے ایک ہے۔ اس دوسرے عزم او حامد البزالی ڈیہٹر طریقہ کار کی نمائندگی کرتا ہے، جس کے ذریعے ایک روحانی حالتوں کو حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ مشاہدہ بنیادی طور پر درست ہے جب تک کہ یہ یاد رہے کہ پہلی شکل میں ڈی اے کے دوسری شکل میں ڈی اے کو کی آمد کے ساتھ غائب نہیں ہوا تھا۔ خاص طور پر ڈی ایکر کی اصطلاح کے مختلف استعمالات کے بارے میں ہماری بحثبل ازیں جن دعائیہ عنوانات کا حوالہ دیا گیا ہے، اس میں ڈی ایکر کے استعمال کی مثالیں اس زیادہ قدیم معنوں میں بیان کی گئی ہیں کہ دیکھ کر کار کا ڈھیکر عطا کی رسم کا ایک لازمی حصہ ہے، جس میں کارڈر پریکٹس کے ناموں کی تلاوت اخوت کے درمیان مختلف ہوتی ہے، اور یہاں تک کہ ان کے لیے کھلانے کے درمیان بھی عام طور پر رسمی تقریب کو حضرہ کہا جاتا ہے، اور عام طور پر 20 پر مشتمل ہوتا ہے، جہاں ڈگری اور اجزاء میں مختلف یا وہاں اور مقداریں ہوتی ہیں جن کے بعد دہی کا اللہ ہوتا ہے، لیکن شہر بلحاظ کے معاملے میں حیدر کچھ مختلف ہے، اور تیونس کے زاویہ وہاں پرائی میری ڈیے کے ہفتہ کی صبح ہوتی ہے، جس کی پیشکش ایک مختصر قرآنی نسخہ کیان کے ذریعے جماعت کی رات کو بڑی ہی ڈرا کی تلاوت سے روشنی ڈالی گئی ہے، جس کا استعمال کیا جائے گا۔ ہم جانتے ہیں کہ عطا اللہ نے سفارش کی ہے، صرف الفاظ اللہ اور وہ استعمال کیا جائے گا۔ استارہ اس نے یہ بھی ترجیح دی کہ کول ریٹرک سولیٹی ڈفائیو میں اس کی بلحاظ میں دی ہائیکر کو ایک دروپ کے طور پر فعال کیا جاتا ہے، یا تورات کے وقت یا وہاں ایک تاریخ بند حال میں کیا جاتا ہے۔ اللہ اور ہوا پر مشتمل ہے، جس میں چند مختصر قرآنی آیتوں کا توقع دہی کر کے ہلانے سے شامل کی جاتی ہیں۔ ان 2 الفاظ کے خصوصی استعمال کے برعکس آیت نے عبدالوہاب الشرون تیتسات کے حوالے سے کہا ہے کہ یہ سب سے زیادہ ہے کا آمد ڈی ہو فارمولا رجسٹر۔ یہ دلچسپ بات ہے کہ یہاں تک کہ اوٹر اللہ اور او الوہاب الشاہ نے دونوں ہی تجویز کرتے ہیں
کہ ہمارے ڈیجے کی تلاوت کے دوران اپنے شیخ کی تصویر پر توجہ مرکوز کریں اور یہ شہر بلسین کے ڈیجے کی تلاوت کی جائے۔ سب سے پہلے ایک دوسرے کے سامنے کھڑے آدمیوں کی 2 لائنوں سے اللہ کا تلفظ بہت آہستہ اور پست لہجے میرے قدر آہستہ ہوتا ہے کہ ہر ایک ہی سانس میں اسم کا کہنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تلاوت کی رفتار تیز ہو جاتی ہے اور دونوں شیراز اسم کے تلفظ میں باری باری بولنے لگتے ہیں۔ ضروری ہے کیونکہ کوئی شخص زیادہ رفتار سے لفظ کا صحیح طور پر تلفظ نہیں کر سکتا۔ جب تلاوت مستحکم رفتار تک پہنچ جاتی ہے تو ڈگر کا ہلنا آئی کی کو روک دیتا ہے اور ہیوا سیشن کے ساتھ دوبارہ عمل شروع کر دیتا ہے جو 1.5 گھنٹے تک چل سکتا ہے۔ حقیقت میں 2 ہلانے ہوتے ہیں۔ ڈیہیکرز میں سے ایک تلاوت میں حصہ لیتا ہے۔ وہ نہ صرف اس کی رفتار کو کنٹرول کرتا ہے بلکہ وہ ان لوگوں کو بھی پکارتا ہے جو اونچی ٹائریا کی سرحد سے ملتے ہیں تاکہ انہیں فجائی ستارے کی لکیر میں رکھیں، جبکہ دوسرا حال کے قرآن اندازی کے قریب رہتا ہے اور فار شیخ نمبر کرنے دیتا ہے۔ جب اسے ڈیہیکر کو ختم کرنا چاہیے تو یہ دوسرا شیخ سوراخ تک رسائی کو کنٹرول کرتا ہے۔ اگر زیادہ لوگ نہیں ہیں یا شیخ کا زیادہ تجربہ کا نہیں ہے تو ڈیہیکر تقریباً 4 منٹ کے بعد ختم ہو جائے گا۔ اس کام پر کمرے سے متعلق ہے اور شیخ بےحسین داخل ہو اور اپنی جگہ بہلائی میرا حال لے لیتا ہے۔ باقی 2 سرروں میں عمر بیٹھ کر فکر کو کئی بار پڑھتے ہیں۔ شیخ بلحسین تلاوت کے درمیان مختصر دعا کرتے ہیں اور سب کو زیتون کی روٹی اور پانی کا ایک عام کھانا پیش کیا جاتا ہے جس میں برکہ کے لیے قیمتی باقیات ہیں۔ علی شہلی کے عذاب کو بنیادی طور پر فقہ وارانہ ہے۔ ڈیجنٹ ہونے کا الزام لگایا گیا۔ مصر کی بیٹل سقفار مائی بھی این اوٹے کے لیے روانہ ہوئی۔ تاہماس روانگی کی تاریخ ایک نجمہ کے طور پر شمار کی جا سکتی ہے، حالانکہ وہ شیخ کے ظلم و ستم کے موضوع پر خاموش ہیں۔ ایک جدید عالم نے اس تضاد کی تحقیقات کرتے ہوئے ایسے شواہد پیش کیے ہیں جو بختر بند کی تاریخی صداقت پر